کلیریفیکیشن اگلے ہی ہفتے آ گئی تھی. یہ 149A مسئلہ تھا, وہ 149B جس میں میں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ مدارس کے اوپر جب پرویز رشید صاحب جو سٹنگ گورنمنٹ کے ہی ایک وہ انفارمیشن منسٹر تھے, جب انہوں نے مدارس کے خلاف یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کا منظر, اس قسم کا انہوں نے مذاق مدارس کا اڑایا تھا, اس وقت سب سے پہلے میں نے ہی دفاع کیا تھا مدارس کا. میں نے دفاع بھی تو کیا ہوا ہے, ایک تصویر کا رخ تو نہ پیش کریں. لیکن جو مدرسوں کے اوپر میں اس وقت عیدی صاحب والے کلپ پہ تھا, تو اس کلپ کے تو پازیٹیو فیکٹ بھی بہت آئے ہیں, کیونکہ اس وقت لاکھوں لوگ کمنٹس کر رہے تھے. آپ مسئلے کو سمجھیں, ایک بندے کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہے اور اس کے بچے کو ناحق قتل کیا گیا, اس وقت وہ واویلا کرے گا. اور ہمارے جو اس ریلیجن کی میت رکھی ہوئی تھی ہمارے سین کے اندر, کہ لبرلز کہہ رہے تھے دیکھو کہ جو عیدی ان کی کل تک ان کے مولوی قتل کرتے تھے خودکش حملوں میں, جن عوام الناس کو, جن کی ان کی لاشیں جو عیدی اٹھاتا تھا, آج مر گیا تو مفتی منیب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو. کسی ایک عالم دین نے بھی جنازہ پڑھا ہے عیدی صاحب کا؟ کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا. ایک بندے نے بھی, جنرل رحیل نے بھی اس لیے جا کے پڑھا کہ اس نے کہا کل کو فوجی مرتے ہیں تو لاشیں یہ اٹھاتے ہیں, اور یہ سرکاری ایک فوج کے جو مولوی ہے اس نے پڑھایا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوئی جا کے جنازہ پڑھے. کیوں؟ کہ ان کے وہ اپنے اختلافات اس ایکسٹریم پہ لے کے جاتے تھے. اور اس پہ جو گندی سٹیٹمنٹ آئی تھی مفتی زر ولی صاحب کی, اس گندی سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی عالم نے آگے جواب کیوں نہیں دیا, یا اس کے بعد ہی دے دیا ہوتا. تو جب آپ اس طرح کی گندی سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس کے جواب میں جب کاؤنٹر نیریٹو آئے گا, وہ پھر اسی طریقے سے شد و مت کے ساتھ آئے گا. اس کو پورے ان حالات و واقعات میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہے, اور جب حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں, میں کہتا ہوں اس سے بھی سخت باتیں ہو جاتی ہیں. اب میں وہ کرنا نہیں چاہتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہہ دیا تھا اس کافر کو, صحیح بخاری میں آتا ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. کتنے سخت لفظ استعمال کیے تھے کہ جاؤ اپنے بتوں کی شرم گاہیں چاٹو جا کے جو تم کرتے ہو. یہ مجھے کہتا ہے یہ پھکی اور ٹنی لفظ استعمال کرتا ہے. یہ لفظ تو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا کہ جاؤ اپنے بزرگوں کی شرم گاہیں چاٹو. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو وہ حضرت ابوبکر کا دفاع کریں گے, نہیں جی عشق رسول کا تقاضا ہے. تو عشق رسول کیا ابوبکر میں ختم ہو چکا ہے؟ ان کو تو ایک دفعہ بشارت ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا ایک دفعہ بشارت, جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لایا 7 دفعہ بشارت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ہم سے ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ لے لیا جائے, حضور کی ایک جھلک ہمیں دکھا دی جائے. ان بات کہنے والے لوگوں کی عشق رسول کی تو انڈورسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوئی ہے. تو کیا ہمیں غصہ نہیں آتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے, آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے؟ تو ہمیں کہتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں نے آج تک سیدنا ابوبکر کی اس لینگویج سے سادہ سخت لینگویج کبھی استعمال نہیں کی ہے. بتا دے کوئی چیلنج ہے, کبھی نہیں کی ہے. سیدنا عمر بات بات کے اوپر تلوار نکال لیتے تھے ایسے کر کے, یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے, اور آپ کی مجلس میں ایک نبی ہے, اس کی مجلس میں ایک شخص اس کا صحابی اس کی محبت میں بار بار تلوار کھینچتا ہے. یہ تو خلاف ادب ہے. لیکن آپ سے سیدنا عمر کی اس خلاف ادب معاملے کو بھی محبت کی وجہ سے انڈورس کر دیتے تھے کہ یہ میری محبت میں ہی کر رہا ہے, ورنہ یہ ہے کوئی ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے. دنیا میں بھی سوفسٹیکیٹڈ دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے, لوگ کہتے ہیں سخت ہے, میں سیدنا عمر سے بھی سخت نہیں ہوں. میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی. میں تو کسی کو یوں بال بینڈ نہیں کبھی سامنے کیا کہ میں تیری آنکھ کاٹ دوں گا. اللہ کے بندو, میری سختی نہ سیدنا ابوبکر والی ہے نہ سیدنا عمر والی ہے. ہماری سب کی سب سختی علمی دلائل کے اوپر ہے اور ذاتی بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کے اوپر یہ کیفیات تھیں, تو یہ کیفیات قیامت تک رہیں گی. کوئی دین ختم تو نہیں ہو گیا ان کے اوپر. اب آپ کے اوپر آپ کا عشق رسول جعلی ہے کہ وہ دوسروں کے بزرگوں کے خلاف بھڑکتا ہے. اپنے بزرگوں کی فاش غلطیاں آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں اجتہادی غلطی ہے, کتابیں ہی بدل گئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا سچا عشق ہے. بریلویوں کے بزرگ اگر غلط بات کریں گے ہم ان کی کتابوں پہ فتویٰ لگائیں گے, دیوبندیوں کریں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے, اہل حدیث کہیں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے. 1 نمبر عشق رسول شاہ جی ہونا چاہیے, یہ 2 نمبر نہیں, یہ 2 نمبر عشق رسول ہے انہوں کا. جب عشق بابا ورسز عشق رسول آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھول جاتے ہیں, یہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو میں بار بار بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کو اور چھاپنے والوں کو, ان کو تو بند کروائے نا. یہ کہتے ہیں جی وہ جی ڈنمارک والوں نے کارٹون بنائے ہیں, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. تو بھائی حشد بہی چھاپنے والے, چشتی رسول اللہ چھاپنے والے, کشف المجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھنے والے شبیر بردرز اور ضیاء القرآن پبلیکیشن, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بریلوی؟ کرنا چاہیے نا. اور کہیں جب تک یہ کتابیں چھاپنا بند نہیں کرتے یا اس پہ معافی نہیں مانگتے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ, کیونکہ یہ مولوی خود کھا رہے ہیں اس سے لے کے.
اربوں روپے کا کاروبار ہے ان کا مارکیٹ کے اندر. تو یہ اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے, گوروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کراتے ہیں جو گستاخانہ. بھائی کارٹون تو انہوں نے بنانے, وہ تو کافر ہیں. تم مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ باتیں لکھ رہے ہو اور ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہو. اور جو بولتا ہے ہم میں جوتیاں بھی مارتے ہیں, ہمارے رونے پہ پابندی لگاتے ہیں. تو ہم میرے بھائی بالکل اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے, یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو الحمدللہ ان جابر حکمرانوں, جابر علماء کے سامنے ہم کلمہ حق بلند کر رہے ہیں, چاہے ان کو برا لگے. اور باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. اور باقی رہا کہ جی علماء کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں, میں تیار ہوں. علماء صرف ایک کام کریں جناب, مہربانی کر کے اپنی اپنی چیزوں سے دستبردار ہوں. اور انجینئر صاحب کہیں آئے کتاب و سنت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. حنیف قریشی صاحب نے مجھے فون کیا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور کیونکہ انہوں نے مجھ سے پرسنلی فون پہ معافی مانگی ہے. مجھے جیلم شہر میں وہ قادیانی کہہ کے گئے تھے, اور کہتے ہیں جن اسٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ باتیں کہلوائی تھی, اب آج وہی اسٹوڈنٹس آپ کے کلپس محرم کے اندر مجھے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں سیدنا حسین کی محبت میں. تو میں حنیف قریشی صاحب کا بڑا اس اعتبار سے احترام کرتا ہوں جو ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف ان کا کام ہے. باقی جو ان کا کتاب و سنت کے منہج کے خلاف, وہ میرے ان کے خلاف کلپ موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ فون پہ مجھے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ ایک مہربانی کریں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. انہوں نے کہا ہم بزرگوں کے کلمات کو بھی کفریہ سمجھتے ہیں, لیکن وہ شطحیات تھیں, ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں, یہ وہ مانتے ہیں کفریات ہیں. تو یار میری محبت رسول کا آپ کوئی احترام نہیں کرتے. قرآن میں لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا وقولوا انظرنا, رائنا بھی مت کہو, انظرنا کہو. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے. یہودی